ایران کے شہید سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کے الوداعی مراسم میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران کے مصلی امام خمینی پہنچے، شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور عباس عراقچی کو پرسہ دیا۔ مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شہید سپریم کمانڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف استنبول پہنچ گئے۔ اتاتورک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت، پاکستانی سفیر اور دیگر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن پر بات ہوگی۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں شہید رہبر معظم سید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن رضا سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید خامنائی کے الوداعی مراسم اور اہم ملاقاتوں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ پاکستان اور ایران کی محبت دو طرفہ ہے، یہ محبت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی پاکستان کی ثالثی قبول نہ کرتے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تہران میں اروائی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا ثالثی میں بہترین کردار پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی دو طرفہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اروائی نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کے آخری رسومات پر اروائی نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کیس کی تفتیش۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے غیر ملکی خواتین اور ملزم احمد رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرنے تھے۔ کرپٹو کرنسی کی رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلوا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزمان احمد رضا ڈار، حسن رضا، اسکندر عزیز خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی، فیصل وابڈا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ کیس کو ریپ کے بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے۔ اور پیٹرول اور ڈیزل 1 روپے 97 پیسے سستا۔ پیٹرول 1 لیٹر 297 روپے 53 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 209 روپے 50 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ صرف امداد دینا کافی نہیں، یہاں کے مسائل کو بھی حل ہونا چاہیے۔ عوام کو حیثیت نہ دینے کا طرز عمل ترک کرنا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کہنا حادثے میں جاں بحق بچوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا یہ وزیر اعظم کا حلقہ ہے اور یہاں اسکولوں کی عمارتیں مخدوش ہیں۔ حکام بتائیں پنجاب میں کتنے اسکولوں میں سہولتیں ہیں، جماعت اسلامی متاثرین کی مدد کرے گی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں بس کھائی میں گرنے سے 40 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ حادثہ دانا سر پر پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے بتایا حادثہ اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ ایک زخمی مسافر کے مطابق مسافر سے جھگڑے کے بعد ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جھیل سیف اللہ میں کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ 7 روز میں رپورٹ اور سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔
لائف جیکٹس، ریسکیو آلات اور مسافروں کی حفاظتی اقدامات کی جانچ ہوگی۔ کشتی چلانے والے شخص کی اجازت، اہلیت اور لائسنسنگ کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ 1 جولائی کو کشتی ڈوبنے سے لاہور کے خاندان کے 7 افراد لقمہ اجل بنے۔ امریکہ سے آئی لڑکی کی لاش تاحال نہیں ملی۔ حقوق کے لیے کشمیر کے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، کیا یہ ان کے پاس جائیں گے جو محرومیوں کے ذمہ دار ہیں؟ جو پہلے محرومیاں دور نہ کر سکے وہ اب کیا کریں گے؟ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کی سردار تنویر الیاس کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر کے بچوں کو 100% تعلیم دی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں جو کرپشن میں ملوث پایا گیا وہ وزیر نہیں رہے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کی اسلام آباد میں لانچنگ تقریب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا عوام کو بجلی 3 روپے یونٹ دینا کسی طور پر بھی قابل عمل نہیں۔ وفاقی حکومت کل یہ مراد واپس لے گی تو پھر سے شدید مسئلہ کھڑا ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی واپس میں 1 دن کی توسیع، امیدواران کاغذات نامزدگی کل تک واپس لے سکتے ہیں۔ حتمی امیدواروں کی فہرست 5 جولائی کو جاری ہوگی۔ انتخابی نشانات 6 جولائی کو الاٹ کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے وفاقی وزیر رانا قاسم نون کی ملاقات، آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کی مذمت۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کشمیر جیسے قومی مفاد کے معاملات پر وفاقی اور صوبائی اداروں میں قریبی رابطہ ناگزیر ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور پوری قوم کا متفقہ موقف ہے۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظریے نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ تقسیم شدہ معاشرے کی موجودگی میں بھارت کے شائننگ انڈیا ہونے کا نعرہ ڈھکوسلا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دنیا کی بڑی فوجی چھاونی میں محصور ہیں۔ پاکستان کے استحکام ترقی کو ہندوتوا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں۔ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور اس کی عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ ماضی کے واقعات سے سبق سیکھا، شہری سہولتیں بہتر بنا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گلستان جوہر میں فائر اسٹیشن کے افتتاح کے موقع پر گفتگو، کہا 30 سال بعد فائر اسٹیشن تعمیر کیا گیا ہے۔ فائر اسٹیشنز کی بحالی کے ساتھ مشینری اور آلات کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی شہر کو مزید بہتر بنائے گی۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے کے سبب ہونے والی اموات 2595 ہو گئی۔ لاگوئرا میں بیشتر سرکاری اہلکار زلزلے میں جان سے گئے۔ 189 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر برقرار، فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز میں 3700 سے زائد اموات، زیادہ تر مرنے والوں کی عمریں 80 سال سے زائد تھیں۔ فرانس میں ریکارڈ گرمی کے سبب ایک ہفتے میں 2005 اموات ریکارڈ۔ ہمارے پاس ٹاپ لیول کا کوئی کرکٹر نہیں، زبردستی کسی کو ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم ہوم گراؤنڈ پر جیتنا ہی بھول گئے تھے۔ میرے فارمولے کی وجہ سے پاکستان 4 ٹیسٹ جیتا۔ پی سی بی ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو، کہا لیگز کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔